الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود صدق اللہ العظیم۔ کل کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا جو کہ قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آج کا سبق جہاں سے شروع ہوتا ہے اس میں اللہ حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر خیر فرمائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کی قوم کا نام سمود تھا۔ قوم سمود کی طرف یہ اللہ تعالیٰ کے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ یہ بھی قوم نوح کی طرح، قوم عاد کی طرح شرک کے اندر، بت پرستی کے اندر، کفر کے اندر مبتلا تھی۔ اس حال میں اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، اور حضرت صالح علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کے بعد تشریف لائے ہیں۔ مورخین نے ان دونوں نبیوں کے درمیان 100 سال کا فاصلہ بتایا ہے، اور جس طرح کہ قرآن پاک کے اندر ہی مذکور ہے، حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ جس رب نے تمہیں قوم عاد کے بعد زمین پر خلیفہ بنایا۔ سمجھ آئی؟ حضرت ہود علیہ السلام نے سورۃ اعراف میں پڑھا ہے، وہاں بھی حضرت ہود نے فرمایا تھا اپنی قوم کو کہ اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کرو جس نے تمہیں قوم نوح کے بعد آباد کیا۔ حضرت صالح نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے بعد پیدا کیا۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ قوم عاد کو جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی ان کو عاد اولا کہا جاتا ہے، اور جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی ان کو عاد ثانیہ کہا جاتا ہے کہ یہ قوم عاد کا ہی بقیہ حصہ تھی یہ قوم۔ لیکن انہوں نے بھی قوم عاد کی طرح، قوم سمود کی طرح شرک اور بت پرستی، بتوں کی پوجا پاٹ کرنا شروع کر دی، غیر اللہ کی پوجا پاٹ، غیر اللہ کو مشکل کشا، حاجت روا سمجھنا، اللہ کے علاوہ کئی الہ انہوں نے بنا لیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا اب ذکر فرمائیں گے، اور نیز یہ قصہ جو ہے، یہ تیسرا قصہ سورۃ ہود کے اندر اللہ نے جو ذکر کیا، یہ پہلے دعوے کے متعلق ہی ہوگا۔ پہلا دعویٰ کیا تھا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے گناہوں کی بخشش صرف اسی سے طلب کرو۔ ٹھیک ہے، کل کے سبق میں حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں پڑھا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور استغفار کس سے کرو؟ اپنے رب سے۔
ٹھیک ہے، اسی کے آگے توبہ کرو۔ اب یہ حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ کا انداز بھی یہی ہوگا پہلے دعوے کے متعلق۔ دیکھیں جی، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور طرف سمود کے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، یعنی یہ قوم کے رشتہ دار تھے۔ یہ نسب کے اعتبار سے اللہ فرما رہے، مذہبی اعتبار سے رشتہ داری نہیں اللہ تعالیٰ بتا رہے، ٹھیک ہے، نسب کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ رشتہ داری بتا رہے ہیں کہ انہی کے اندر سے ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا، ٹھیک ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہا انہوں نے، فرمایا حضرت نے، اے میری قوم عبادتیں کرو ساری، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے واسطے تمہارے کوئی الہ اس اللہ کے علاوہ، غیرہ، اس اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی بھی الہ نہیں ہے، کوئی بھی معبود نہیں ہے، لہٰذا ان کی پوجا پاٹ چھوڑو، یہ الہ نہیں ہے، یہ معبود نہیں ہے، معبود سوارا صرف کون ہے؟ اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ آگے، ہوا انشاءکم من الارض واستعمرکم فیہا فاستغفروا ثم توبوا الیہ، اللہ اکبر۔ بعض طبیعتیں ہوتی ہیں وہ ترغیب سے سمجھ آتی ہیں ان کو بات کہ، اور بعض طبیعتیں ہوتی ہیں ان کو ترغیب سے سمجھ آتی ہے، ٹھیک ہے۔ بعض طبیعتوں کو کوئی بات کی ترغیب دو وہ اس طرح سمجھ آتی ہے، اور بعض طبیعتوں کو ڈراوا دو یا غصے سے بات کرو پھر ان کو سمجھ آتی ہے۔ لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے ترغیب انداز میں اپنی قوم کو سمجھایا، کس طرح؟ ہاں، ہوا انشاءکم من الارض، وہی وہ ذات، ہاں وہ اللہ جس نے تمہیں بنایا ہے من الارض، زمین سے، سبحان اللہ، پہلی نعمت، واستعمرکم فیہا، اور آباد کیا تمہیں زمین میں، زمین سے ہی بنایا اور زمین میں کیا کر دیا؟ آباد کر دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بات سمجھنی ہے، زمین میں بنایا اور زمین سے کیا کر دیا؟ آباد کر دیا۔ انشاءکم من الارض، تمہیں زمین سے پیدا کیا۔ دو مطلب ہو سکتے ہیں اس کے، ایک مطلب تو واضح ہے کہ اللہ نے حضرت آدم کو کس سے بنایا؟ مٹی سے، زمین سے مٹی کو اکٹھا کیا اور پھر حضرت آدم کو بنایا، پھر حضرت آدم سے آگے سارا جہان پیدا ہوا، جس طرح سورہ نساء کی پہلی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نفس سے سارے جہان کو بنا دیا، پھر اسی نفس سے اللہ نے اس کی بیوی کو بنایا، پھر وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اللہ نے کئی مرد اور کئی عورتیں اللہ تعالیٰ نے یعنی سارا جہان حضرت آدم سے بنا دیا۔ ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ انسان نطفے سے بنتا ہے، اور نطفہ کس سے بنتا ہے؟ خون سے، اور خون کس سے بنتا ہے؟ خوراک سے، خوراک کس سے پیدا ہوتی ہے؟ زمین سے، ہر قسم کی خوراک جو ہے وہ زمین سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک دوسرا مطلب اس کا یہ ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اس اللہ کی عبادت کرو جس اللہ نے تمہیں بنایا، جس اللہ نے تمہیں زمین سے بنایا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ذکر فرمائی حضرت صالح علیہ السلام نے، دیکھو وہ ذات پاک ہے جس نے تمہیں زمین سے بنایا اور اسی زمین میں آباد کر دیا، لہٰذا عبادت و پکار بھی صرف کس کی کرو؟ اسی اللہ کی کرو، ٹھیک ہے۔ ہاں، واستعمرکم، تمہیں اس زمین سے بنایا، مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں کی تمہیں ضرورت تھی نا، اللہ تعالیٰ نے وہ تمہیں مہیا کی ہیں۔ اللہ نے تمہاری فصلوں کے لیے آسمان سے بارش کو برسایا ہے، اللہ نے تمہاری فصلیں پکانے کے لیے سورج کی آتشی کرنوں کو پیدا کیا ہے، اللہ نے تمہارے پھلوں کے اندر مٹھاس پیدا کرنے کے لیے ضیاء پاشیاں کرنے والے چاند کی روشنی کو پیدا کیا ہے، تمہارے راستے کو معلوم کرنے کے لیے اللہ نے یہ جگمگانے والے ستاروں کو پیدا کیا ہے، اللہ نے تمہاری ہوا کے لیے اللہ نے بادلوں کو پیدا کیا، ہواؤں کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے پانی کے لیے چشمے جاری کر دیے، نہریں جاری کر دی ہیں۔ واستعمرکم فیہا، یہ اسے هو الذی هو انشاءکم من الارض، اس کے اندر یہی ساری چیزیں داخل ہیں، ٹھیک ہے۔ واستعمرکم فیہا، اور تمہیں بنایا ہے، ہاں تمہیں آباد کیا اس زمین کے اندر، یعنی جو جو چیزیں تمہیں مہیا کرنی تھی، تمہاری ضروریات زندگی کے متعلق تھی، اللہ نے وہ ساری چیزیں کیا کر دی ہیں؟ تمہارے لیے مہیا کر دی ہیں۔ اچھا، واستعمرکم فیہا، مفسرین اس کا دوسرا مطلب بھی یہاں لیتے ہیں کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں لمبی لمبی طویل عمریں عطا کی ہیں۔ دوسرا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے تمہیں لمبی لمبی عمریں عطا کی ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جو پہلی قومیں تھی نا، قوم نوح، قوم سمود، قوم عاد، ان کی جو عمریں ہوتی تھی 300 سے لے کر 1000 سال تک ان کی عمریں ہوا کرتی تھی،
300 سے لے کر 1000 سال تک ان کی عمریں ہوا کرتی تھی، جو پہلی قومیں ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے. وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا کہ یہ مراد ہے. پھر حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھو اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے پر یہ بڑی زبردست دلیل دی. حضرت فرمانا چاہتے ہیں دیکھو جب زمین سے اللہ نے تمہیں بنایا ہے، اور پھر اس زمین میں آباد بھی تمہیں کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. اور پھر اس زمین میں جن ضروریات زندگی کی تمہیں کچھ چیزوں کی ضرورت تھی، اللہ نے وہ ساری چیزیں تمہارے لیے کیا کر دی؟ مہیا کر دی ہیں. لہٰذا یہ سارے کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تمہارے معبودوں نے، تمہارے مشکل کشاؤں نے تو یہ کوئی کام نہیں کیا ہے، تم نے ان کی عبادت شروع کر دی کرنا. لہٰذا جس رب نے تمہیں زمین سے بنایا اور زمین کے اندر آباد کر دیا، عبادت بھی صرف کس کی کرو؟ اللہ کی کرو. ٹھیک ہے. آگے فرمایا فَاسْتَغْفِرُوا ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. جس رب نے تمہیں پیدا کیا، انداز دیکھو، انداز تبلیغ کا یہ سمجھنا ہے. جس رب نے تمہیں پیدا کیا، جس رب نے تمہیں زمین سے بنایا، پھر اسی زمین میں تمہیں آباد کیا، ساری چیزیں تمہیں مہیا کر دی، تمہیں تو چاہیے تھا تم اس کی شکر گزاری کرتے، تمہیں تو چاہیے تھا تم اسی کی عبادت کرتے، لیکن تم کس میں مبتلا ہو گئے؟ شرک و کفر کے اندر مبتلا ہو گئے. یہ کام نہ کرو. ہاں فاستغفروا، اپنے شرک و کفر سے توبہ کر لو اللہ کے ہاں. فاستغفروہ، پس تم مغفرت طلب کرو اسی سے. ٹھیک ہے. من الشرک یعنی اپنے شرک سے. ثم توبوا الیہ، پھر متوجہ ہو وہ طرف اسی کے، رجوع کرو طرف اسی کے. ٹھیک ہے. یعنی اس ذات سے اپنے گناہوں کی کیا کرو؟ معافی طلب کرو، ایمان لاؤ، اور پھر اسی ذات کی طرف متوجہ ہو جاؤ. ان ربی قریب، بے شک میرا رب کیا ہے؟ قریب ہے. کس کے؟ تائب کے لیے، توبہ کرنے والے کے لیے میرا رب کیا ہے؟ قریب ہے. پھر آگے کیا فرمایا؟ مجیبن، قبول کرنے والا ہے معافی مانگنے والے آدمی کی توبہ کو، اس کی مغفرت کو. ٹھیک ہے. قبول کرنے والا ہے یعنی اہل توبہ کے نزدیک ہے، اور ان کے توبہ اور استغفار کو کیا کرنے والا ہے؟ اللہ قبول کرنے والا ہے. اچھا، قوم کیا تھی؟ مشرک تھی. اور مشرک کا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ جن کی ہم عبادت کرتے ہیں یہ اللہ کے ہاں کیا ہے؟ سفارشی ہیں، اللہ سے ہمارے کام کروا دیتے ہیں. حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جملے میں یہ فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ جن بتوں کو تم پکار رہے ہو، سفارشی سمجھ رہے ہو، ہاں جس کی ریاضت کے لیے تم جن بتوں کو سفارشی بنائے ہوئے ہو، اس رب کو منانے کے لیے، اس رب سے مغفرت طلب کرنے کے لیے، اس رب کی رضا کے لیے، اس رب تک پہنچنے کے لیے کسی واسطے وسیلے توسل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرا رب ہے ہی کس کے؟ قریب ہے توبہ کرنے والے کے لیے. ہاں تم نے توبہ کرنی ہے، مغفرت طلب کرنی ہے. جس طرح آج کے مشرکین کا، قبر پرستوں کا عقیدہ ہے اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے، ہماری ان کے آگے اللہ اور ان کی اللہ کے آگے، اللہ ہماری ڈائریکٹ پکار کو سنتا نہیں ہے. حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام فرمانا چاہتے ہیں اس کے آگے معافیاں مانگنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے کسی واسطے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو قریب ہے. اور نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ فرماتے ہیں اے انسان میں تیری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. اور جو ذات شاہرگ سے زیادہ قریب ہو، انسان کی شاہرگ سے زیادہ قریب ہو، اس تک پہنچنے کے لیے کس واسطے وسیلے کی ضرورت، کس توسل کی ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے. مجیب اور قبول بھی کرتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ ہاں میں قریب بھی ہوں لیکن مجھے سفارش کی ضرورت ہے، نہیں، بلکہ مجیب قریب بھی ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں میں. ٹھیک ہے. دفتر ہوتا ہے نا، دفتر 4 دیواری ہے، کوئی بندہ باہر چلا جائے دروازے کے اوپر، اندر جو مینیجر صاحب بیٹھے ہوتے تو قریب ہے، لیکن اس سے ملنے کے لیے بھی کس کی ضرورت ہے؟ منشی صاحب کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اللہ فرماتے ہیں میں دنیا کے مینیجروں کی طرح نہیں ہوں، دنیا کے افسروں کی طرح نہیں ہوں کہ میں قریب بھی ہوں اور مجھے ملنے کے لیے منشی کی ضرورت پڑے، مجھے ملنے کے لیے کوئی میرے بزرگ کا سفارش یا وسیلے کی ضرورت پڑے، نہ، بلکہ قریب بھی ہوں اور مجیب میں قبول بھی کرنے والا ہوں. پکار تو صحیح. ٹھیک ہے. ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو کیا کروں گا؟ قبول کروں گا. ٹھیک ہے. اچھا جی آگے دیکھیں. اچھا یہ جو قوم تھی ان کی بستی کا نام ہجر تھا. کیا تھا؟ ہجر. بڑی ہا جیم را، ہجر تھا. قرآن پاک کے اندر پوری صورت
اسی قوم کے نام سے موسوم ہے، اسی بستی کے نام سے، سورۃ الحجر۔ اور یہ جو بستی ہے مدینہ سے جب شام کی طرف جائیں تو یہ رستے کے اندر یہ بستی آتی ہے، آج کل اس کا نام فج الناقہ ہے۔ تو اس کے کھنڈرات، ان کی تباہ و بربادی کے سارے نشانات اب بھی وہاں موجود ہیں، قوم سمود کے اوپر جہاں یہ تباہی آئی تھی، عذاب آیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ ہجر میں فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، کہ البتہ تحقیق اصحاب ہجر نے نبیوں کو جھٹلایا۔ حالانکہ نبی تو ان کی طرف ایک تھے، اللہ نے مرسلین فرمایا، جمع کا صیغہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبیوں کو جھٹلایا، کیونکہ ایک نبی کو جھٹلانا سارے نبیوں کی تکذیب ہے، کیونکہ ہر نبی کی دعوت کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ۔ ایک نبی کی تکذیب کر دی، گویا اس نے سارے نبیوں کی کیا کر دی؟ تکذیب کر دی، سارے نبیوں کو جھٹلا دی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اصحاب ہجر نے اللہ کے رسولوں کو کیا کر دیا؟ جھٹلا دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ قوم جو تھی مالی لحاظ سے یہ صاحب ثروت تھے، یہ لوگ مال بڑا دیا تھا۔ سورۃ اعراف کے اندر جس طرح پڑھ کے آئے ہم کہ یہ قوم فن تعمیری کے اندر بڑے ماہر تھے۔ یہ مورخین نے لکھا ہے گرمیوں میں بسر کرنے کے لیے الگ جگہ مکان بنایا کرتے تھے اور سردیوں کے لیے الگ جگہ مکان بنایا کرتے تھے۔ اور سورۃ اعراف میں اللہ نے فرمایا ان کے بارے میں، جب حضرت صالح علیہ السلام نے تبلیغ کی، ان کو حضرت صالح نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیسا ایک فن دیا ہے تعمیر کرنے کا، کہ تم زمین کے اندر یعنی میدانی علاقے میں تم محلات بناتے ہو بڑے بڑے، اور پہاڑوں کو تراش کر تم گھر بناتے ہو۔ یعنی فن تعمیری کے اندر ایسے مشاق تھے، ایسی مشقت اٹھایا کرتے تھے کہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بنایا کرتے تھے۔ آج بھی ان کے گھر بنائے ہوئے جو ہیں وہ آج بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو قوم سمود گھر بنایا کرتے نا پہاڑوں کو، آج بھی ان کے کچھ کھنڈرات، کچھ ایسے پرانی نشانیاں ان کے موجود ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مال بھی دیا تھا، اور یہ تعمیر کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو فن دیا تھا کہ پہاڑوں کو تراش کر یہ گھر بنایا کرتے تھے۔ آگے دیکھیں جی، حضرت نے فرمایا استغفار طلب کرو، توبہ کرو، میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ آگے قوم کا جواب، اناد قوم ہے یہ۔ قالوا یا صالح قد کنت فینا مرجوا، اللہ اکبر، کہا انہوں نے اے صالح تحقیق تو ہمارے اندر امید رکھا ہوا تھا، قبل ھذا، اس سے پہلے، اس مسئلہ کو بیان کرنے سے پہلے ہمارے اندر کیا تھا؟ امید رکھا ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ تیرے نال ساڈیاں بڑیاں امیداں لگیاں سی، پر تو نے یہ کیا کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے یہ مطلب نہیں لینا کہ نعوذ باللہ قبل از نبوت حضرت صالح علیہ السلام ان کے شرکیہ کفریہ اعمال میں، ان کے رسم و رواج کے اندر مبتلا ہوا کرتے تھے، حصے دار ہوتے تھے، شراکت دار ہوتے تھے، نہیں، یہ مطلب قبل از نبوت اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو بڑے بڑے اخلاقیات سے نوازتا ہے، ٹھیک ہے، اور کامل انسان ہوتا ہے وہ قبل از نبوت بھی۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح ہم تک سیرت پہنچی ہے کہ آپ کو قبل از نبوت لوگ کیا کہتے تھے؟ صادق اور امین کہتے تھے، بڑے اخلاق کے حامل تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب دور سے گزرتے تھے مشرکین کہتے تھے وہ دیکھو صادق جا رہا ہے، وہ دیکھو سچوں کا سچا جا رہا ہے، وہ ایماندار جا رہا ہے۔ اخلاق تھے، سچ بولنے والے تھے، اور ہر نبی کی یہی صفت ہوتی ہے کہ قبل از نبوت وہ اعلیٰ درجے کا ولی ہوتا ہے، وہ نبی، ٹھیک ہے، اعلیٰ درجے کا کیا ہوتا ہے؟ ولی ہوتا ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام چھوٹوں کے اوپر شفقت کرنا، بڑوں کا ادب و احترام کرنا، بردباری، حلیم ہونا، اور کسی جھگڑے کے اندر ایسا فیصلہ کر دینا کہ لوگوں کی عقل دھنگ رہ جائے، یہ ساری صفتوں سے اللہ نے کیا تھا؟ نوازا ہوا تھا۔ اور قوم کے لوگ سمجھ بیٹھے کہ یہ جو ہے نا بندہ، یہ بڑا ہو کے یہ ہمارے باپ دادا کے نام کو روشن کرے گا، ٹھیک ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ تیرے اوپر تو بڑی امیدیں لگائی تھی، ہم تو تجھے اس سے پہلے ہونہار سمجھتے تھے، امیدیں لگا کے بیٹھے تھے، یعنی تیری فراست اور متانت کو دیکھ کر ہم نے ساری امیدیں لگائی تھی تو ہمارے آباء و اجداد کے نام کو روشن کرے گا، مگر تیری ان باتوں نے ہماری ساری امیدوں کے اوپر پانی پھیر دیا ہے۔ شاہ صاحب نے یہاں پہ عبارت لکھی ہے، فرماتے ہیں یعنی ہونہار لگتا تھا، ٹھیک ہے، اس مسئلے سے پہلے ہونہار لگتا تھا کہ باپ دادا کی راہ کو روشن کرے گا،
اب لگا تو امیدوں کو مٹانے ہماری. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے اپنے انداز میں بات کی ہے کہ یعنی ہونہار لگتا تھا باپ دادا کی راہ کو روشن کرے گا, تو اب لگا اسے سب کو مٹانے کے لیے. ٹھیک ہے. اللہ اکبر. آگے کیا کہا, یہ ترجمہ دوبارہ, قالوا یا صالح, کہا انہوں نے اے صالح, تحقیق تو ہمارے اندر امید رکھا ہوا تھا قبل ھذا, اس سے پہلے یعنی اس مسئلے کو بیان کرنے سے پہلے, اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا, یہ کہ او کیا تو ہمیں روکتا ہے یہ کہ ہم عبادت کرتے ہیں جن کی عبادت کرتے ہمارے باپ دادا, ہمارے آباء و اجداد جن کی عبادت کرتے, تو ہمیں ان کی عبادت کرنے سے روکتا ہے. ہر دور کے مشرک کے پاس صرف یہی دلیل ہے بس, اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے. آج کا چاہے قبر پرست ہو, بت پرست ہو, ہر کسی کی یہی دلیل ہے کہ یہ کام ہمارے باپ دادا نے کیا ہم بھی کریں گے. قبر کے اوپر چادر میرے باپ بھی چڑھاتا تھا, میرا دادا بھی چڑھاتا تھا, میرے دادے کا دادا پردادا سب چڑھاتے تھے, ہم بھی چڑھائیں گے. قبر کے اوپر ہر سال 12 دیگے ہمارے باپ دادا دیتے تھے, ہم بھی دیں گے. اس بابا جی کی قبر کے اوپر, اس مزار کے اوپر اتنے چڑھاوے چڑھتے تھے, اتنے ہر سال ہم 11ویں دیتے تھے, ہر سال ہم ختم, ہر اتنی دیگے ہمارے باپ دادا کرتے تھے, ہم یہ کام نہیں چھوڑ سکتے. ٹھیک ہے. اور قوم ہود کو, حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو, حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو, حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, ہر کسی پیغمبر کو, جس پیغمبر کی بھی اللہ نے تبلیغ بیان کی ہے قرآن پاک میں ذکر کیا, ہر پیغمبر کو ہر دور کے مشرک نے یہی جواب دیا کہ ہم ان ہستیوں کی عبادت کرنا چھوڑ دیں جن کے عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. اور تو ایک نیا بندہ اٹھ کے یہ ہمیں کہنے لگ گیا کہ ہم اپنے باپ دادا کی راہ کو ختم کر دیں, چھوڑ دیں. نہیں, ہم نہیں یہ کر سکتے. ٹھیک. یہ کمزور عقیدے کو جو لوگ ہوتے ہیں نا, آج ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز بڑی رواج پکڑ چکی ہے. رسم و رواج کا معاملہ ہو, کسی معاملے کے اندر بھی ہو, بس وہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا یہ کام کرتے آئے ہیں, ہم بھی یہ کام کریں گے. ٹھیک ہے. اور وہ پھر فخر کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ دیکھو ہمارے باپ دادا نے یہ رسم چلائی, ہم فخر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ معاف فرمائے. یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. آباء و اجداد کے تفاخر بیان کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آباء و اجداد کے مفاخر تفاخر بیان کرنے کو چھوڑ دو, وگرنہ اللہ تمہیں ایسا ذلیل کر دے گا کہ جس طرح گندگی کا کیڑا غلاظت کا ڈھیر بنا کر اپنے ناک پر چڑھائے پھرتا ہے, اللہ تمہیں اس طرح ذلیل کر دے گا. بڑا لوگ آج اپنی ذاتوں کے اوپر مان کرتے ہیں, اپنے آباء و اجداد کے اوپر مان کرتے ہیں, ہمارے آباء و اجداد جی بڑے تھے, ایسے تھے, فلاں تھے. ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بیان کرنے سے, اللہ تمہیں ایسا ذلیل کر دے گا جس طرح گندگی کا کیڑا گندگی کے ڈھیر کو اس کے چھوٹے چھوٹے دانے بنا کر اپنے ناک کے اوپر لیے پھرتا ہے, رگڑتے پھرتا ہے, اللہ تمہیں اس سے بھی زیادہ ذلیل کر دے گا. اللہ معاف فرمائے. ایسے تکبر سے ایسے مفاخر نہیں بیان کرنے چاہیے. اللہ کو صرف عاجزی پسند ہے, انکساری پسند ہے اللہ تعالیٰ کو. سمجھ آئی ہے؟ اللہ اکبر. کیا ہم چھوڑ دیں یہ کہ ہم عبادت کرتے ہیں جن کی عبادت کرتے رہے ہمارے آباء و اجداد؟ اللہ اکبر. آگے سننا, وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ, اور بے شک ہم لفی شک, البتہ شک میں ہیں, مما اس مسئلہ توحید سے جو ہمیں تو بلاتا ہے, الیہ طرف اس کے, مریبن دو ترجمے کروں گا, ایسا مسئلہ کہ دل نہیں ٹھہرتا, ایسا کہ دل نہیں ٹھہرتا اس مسئلے کے اوپر ہمارا. یا دوسرا ترجمہ, جو رات دن ہمیں تردد میں ڈالے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. دو ترجمے کہ جس مسئلے کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے نا, وہ ایسا ہے کہ ہمارا دل ٹکتا نہیں ہے, ٹھہرتا نہیں ہے. ایسا مسئلہ ہے رات دن اس نے ہمیں کس کے اندر ڈال دیا؟ تردد کے اندر ڈال دیا ہے. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. اب غور کرو ذرا, توحید میں تو اضطراب اور خلجان لاحق ہو گیا ان کو, اور شرک اور بت پرستی میں سکون اور اطمینان مل گیا ان کو. توحید اس کے اندر کیا ملا؟ خلجان, بے سکونی, اطمینان نہیں ملا. اور شرک اور بت پرستی کے اندر کیا مل گیا؟ اطمینان مل گیا, سکون مل گیا. یہی حال اہل دنیا کا ہے
یہی حال اہل کفر کا ہے، یہی حال اہل شرک کا ہے کہ باطل اور گمراہی میں ان کو اطمینان ہوتا ہے، حق اور ہدایت والے رستے میں ان کو بے چینی اور بے سکونی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ ایسوں کو کبھی ہدایت دیتا ہی نہیں ہے۔ غور کرو اس جملے میں، وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، کہ جس مسئلے کو تو ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے ہم اس کے اندر شک میں ہیں۔ مریب دل ٹکتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، دل ٹکتا نہیں ہے کہ توحید کے اندر ان کو بے سکونی نصیب ہو رہی ہے، کہ ہمارا دل رات دن تردد کے اندر ہے، شک کے اندر ہے، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، لیکن شرک کرتے ہیں، بت پرستی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، جب معبودوں کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، غیر اللہ کے پجاری بنتے ہیں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں مدد کے لیے غائبانہ حاجات میں، مشکلات میں، اس کے اندر کیا مل رہا ہے؟ سکون مل رہا ہے۔ آج کے قبر پرست کو کہہ کے دیکھو کہ بھئی صرف اللہ کی عبادت کرو، صرف اللہ کو مشکل کشا مان، صرف اللہ کو حاجت روا مان، صرف اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا، صرف اللہ کے آگے جھولیاں پھیلا، نہ جی نہ، نہیں ہو سکتا۔ انہاں کول بھی کچھ نہ کچھ ہے گا، انہاں نوں تے نہ چھڈو، ادا یہ ہمارے کام کرواتے، ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یعنی توحید کے اندر ان کو کیا ہے؟ بے سکونی ہے۔ ایک اللہ کے نہیں بن سکتے، وہ ایک اللہ کے آگے سر نہیں جھکا سکتے، اللہ کے آگے بھی جھکائیں گے، قبر کے سامنے بھی جھکائیں گے، پیر صاحب کے سامنے بھی جھکائیں گے، اللہ کو بھی کہیں گے مشکل کشا اور پیر صاحب کو بھی کہیں گے مشکل۔ توحید کے اندر ان کو سکون نصیب نہیں ہو سکتا، اور یہ اللہ کا قہر ہے اس کے دل کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اس نے کون سا پسند کیا؟ اللہ کی توحید کو۔ اور جب وہ شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، غیر اللہ کی نظر نیاز دیتا ہے، اس کو کیا ہوتا ہے؟ سکون نصیب ہوتا ہے۔ عام گناہ گار انسان کے بھی یہی کام ہے، جو گناہوں کے اندر مبتلا ہو کے جس کا دل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے نا، اچھی صحبت اس کو پسند نہیں ہے، نیک صحبت اس کو پسند نہیں ہے۔ جب وہ نیک صحبت کے اندر بیٹھتا ہے، اچھی صحبت میں بیٹھتا ہے، چاہے وہ اللہ کا گھر کیوں نہ ہو، بیت اللہ سامنے اس کے کیوں نہ ہو، اس کا دل نہیں لگتا ہے، نہیں لگتا اس کا دل۔ ہمارے پاس آتے ہیں کہیں عمرہ کر کے، کہتے ہیں یار اتنے دل نہیں لگا ساڈا۔ بدبختو، تمہارا دل ہی اندھیروں کے اندر مبتلا تھا، تمہارا دل نہیں لگا جو وہاں، سمجھ آئی۔ اور بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا، وہ کہتے ہیں ہمارا مدینے میں دل لگا، مکے میں نہیں لگا۔ مکے میں جب تھے نکلنے کی ہم نے بات کدو کر جائے، بعض کہتے ہیں مکے میں لگ گیا، مدینے میں نہیں لگا، ٹھیک ہے۔ ہر قسم کے لوگ موجود ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ کیا ہے؟ اندھیر ہے۔ مسجد کے اندر آتے ہیں، دل نہیں لگا، وجہ کیا ہے؟ گناہوں کا اندھیر پڑ گیا دل کے اوپر، ظلمت، گناہوں کی تاریکی، دل بجھ چکا ہے ان کا۔ اور جو ہی وہ بری صحبت میں بیٹھیں گے جہاں اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا جائے، گالی گلوچ ہو، میوزک ہو، موسیقی ہو، وہاں ان کا دل لگے گا، سمجھ آئیے، وہاں کیا لگے گا؟ دل لگے گا۔ اور آپ بھی خدا کے لیے اپنے آپ کو ایسا رنگو کہ قرآن پاک کی صحبت کے بغیر تمہارا دل نہ لگے، نماز کے بغیر تمہارا دل نہ لگے۔ ہاں، جب یہاں سے سبق پڑھ کے جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، ٹھیک ہے، اور انتظار کرو کہ کل رات کا وقت کب آئے گا، عشاء کی نماز کا وقت کب آئے گا۔ پورا دن انتظار کرو کہ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے مالک سے باتیں کرنی ہے، کب وقت آئے گا، وہ انتظار کرو اس گھڑیوں کا۔ یہ مبارک گھڑیاں ہیں، کیا ہیں؟ مبارک گھڑیاں ہیں، برکتوں والی گھڑیاں ہیں یہ ساری کی ساری، جس میں تم اپنے رب سے کلام کر رہے ہو۔ یہ سارا حضرت علی کیا فرماتے تھے؟ جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پاک پڑھتا ہوں۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھو کہ مالک ہم سے کیا کر رہا ہے؟ باتیں کر رہا ہے۔ اور جب پورا دن تم ڈیوٹیوں پر ہو، وہ خدا نخواستہ شیطان تمہارے سامنے آ جائے، تمہیں جھوٹ کے اوپر آمادہ کرے، پھر قرآن کو یاد کر لیا کرو، میرے مالک نے مجھے جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے، میں نہیں کروں گا یہ کام۔ اگر کوئی کسی کا حق غصب کرنے پہ، حق مارنے پہ شیطان تمہیں جھانسا دے، رات کو اپنے مالک کی باتیں یاد کر لیا کرو، میرے مالک نے مجھے منع فرمایا اس کام سے۔ پورا دن اللہ کی برکتیں تمہارے دل و دماغ کے اوپر طاری رہیں گی، ٹھیک ہے۔ اور پھر انتظار کرو، یا اللہ کب عشاء کی نماز کا وقت آئے گا، کب تیرے سے باتیں کریں گے ہم، ٹھیک ہے۔ انتظار کرو، پورا گھڑیاں اللہ کی عبادت کے اندر اللہ کی طرف متوجہ رہ کر زندگی گزارو، اسی کے اندر سکون ہے۔ خدا کی قسم، دین کے اندر اللہ نے سکون رکھا ہے، مکمل اسلام کے اندر جو داخل ہو گیا اس کے اندر سکون ہے۔ دیکھ لو، اللہ نے جن کو پیسہ دیا، مال دیا، اللہ نے ان کو سکون نہیں دیا، یقین کر لو، نہیں دیا اللہ نے سکون، ان کو اطمینان نہیں ہے، ہر وقت وہ لگے ہوئے ہیں کہیں ہمارا اکاؤنٹ ہیک نہ ہو جائے،
ہمارے اکاؤنٹ سے پیسے تو نہیں نکل گئے. ہمارا ایک ساتھی تھا ادھر, وہ کہتا میرے اکاؤنٹ میں ایک بار میں نے 1,00,000 2,00,000 روپے جمع, میں رات کو 2 3 بار اٹھ کے دیکھتا تھا کہیں نکل تو نہیں گئے پیسے. بھئی یہ ہے واقعی بات ہے, جس کے پاس پیسے آ جائے وہ فکر تو ہوتی ہے. سمجھ آ گئی ہے. اللہ سے اللہ دین مانگو, اسلام مانگو. سب سے بڑی مومن کی دولت ہی یہ ہے اسلام. سب سے بڑی مومن کے لیے مال دولت پیسہ وہ ہے ہی صرف اس کے لیے دین ہے. باقی رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے. مومن کا نشانہ, اس کا منزل مقصود قرآن ہو, اللہ کی رضا ہو. جب ہر مومن اپنے بارے میں یہ نظریہ قائم کر لے گا نا کہ میں اللہ کے دین سے جب جڑوں گا اللہ مجھے بھوکا نہیں مرنے دے گا, اللہ جنگل کے سوروں کو بھی رزق دے رہا ہے, صبح و شام دے رہا ہے, کتوں کو بھی رزق دے رہا ہے, صبح و شام دے رہا ہے. بلکہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان بھوکا سو جاتا ہے اور کتے اچھی خوراک کھا کے سوتے ہیں رات کو. یہ اللہ تعالیٰ کے کھیل ہیں سارے, اللہ تعالیٰ کی قدرتیں, اللہ کی نشانیاں ساری. ایک مومن کی نظر اس کے قرآن کے اوپر, اللہ کی رضا کے اوپر, اس کے اللہ کے رسول کے اوپر اس کی نظر ہونی چاہیے. باقی رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے. مومن کی نظر یہ نہ ہو کہ یار مال دولت پیسہ کہیں گھاٹا تو نہیں پڑ رہا, کہیں نقصان تو نہیں ہو رہا. یہ مومن کی نظر, یہ شایان شان نہیں ہے ایک مومن کو یہ کام. سمجھ آئی ہے. ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں جی؟ مال کمانے کے لیے, نوٹ کمانے کے لیے, بینک بیلنس بنگلے کمانے کے بنانے کے لیے؟ نہ, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں انسانوں کو کائنات میں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اپنی عبادت کے لیے. یہ ہمارا مقصد ہے دنیا میں آنے کا. ہمارا مقصد یہ نہیں ہے جس کو آج ہم نے بنا لیا ہے, یعنی دنیا 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 دنیا. اور اس قرآن پاک کو بھی جو ٹائم دینا ہے نا, اس لیے نہیں دینا کہ یار بس عشاء تو بعد ویلے ہونے ہیں, بس ٹھیک ہے ٹائم دے. یہ نہیں کام کرنا. جب کام پڑ گیا دنیا کا بس چلے گئے, نہ سوچا نہ سمجھا میرے سبق کا نقصان ہوگا. ہم جب ڈیوٹیوں کے اوپر ہوتے ہیں, مثال کے طور پہ پیر کا دن ہے, منگل کا دن ہے, بدھ کا دن ہے, جمعرات کا دن ہے, کوئی ہمیں بلا لے, نہیں جاتے. ہم کیا کہتے ہیں اس کو, یار ڈیوٹی کا ٹائم ہے, ہم نہیں جا سکتے, ہمارا نقصان ہو جائے گا. اگر عشاء کے بعد بھئی اس کو بھی اپنی ڈیوٹی سمجھو, اس کے اوپر بھی تم استقامت اختیار کرو, اس کو اپنے لیے فرض عین کر لو نماز روزے کی طرح, کہ اگر ڈیوٹی چھوڑنے پر ہمارا نقصان ہے تو اللہ کا قرآن چھوڑنے کے اوپر کتنا نقصان ہوگا ہمارا, ہماری آخرت کا نقصان ہو جائے گا. جو مالک نے ہم سے باتیں کرنی تھی وہ باتیں کیا ہو گئی, رہ گئی. یونیورسٹی کے اندر طالب علم صبح این ٹائم پہ پہنچتے ہیں کہ اگر میرا لیکچر مس ہو گیا مجھے نقصان ہوگا امتحانوں کے اندر, آدھا لیکچر بھی مس ہو گیا مجھے نقصان ہوگا, 10 منٹ لیٹ ہو گیا, 15 منٹ. تو یہاں بھی کوئی اپنا یہی نظریہ قائم کر لے, یہی بنیاد بٹھا لے کہ اگر میری چھٹی ہو گئی یا میں لیٹ پہنچا تو میرا نقصان ہو جائے گا آخرت کا. یہی تو مومن کے شایان شان ہے نا ایک ایمان والے کے, کہ یہاں سے کوئی ناغا ہونا نہیں چاہیے, استقامت اختیار کرنی چاہیے ہر کسی کو پکا ہونا چاہیے. تو یہ چیز جب ہمارے دلوں کے اندر آ جائے گی نا, دین سے محبت, دین سے بیداری, اللہ سے محبت, رسول سے محبت, پھر ہمیں اپنے دین کے اندر ہمیں چین اور سکون نصیب ہوگا. وگرنہ دیکھ لو لاکھوں لوگ ہیں دنیا کے اندر پھر رہے ہیں ارد گرد, ایک دن آئیں گے, 2 دن آئیں گے, 2 دن نماز پڑھیں گے, 3 دن نماز پڑھیں گے, کیا ہے جی چین نہیں, سکون نہیں ہے, چھوڑ دیں گے. پھر اللہ ایسوں کو ہدایت نہیں دیتا جس کا دل ٹکتا نہیں ہے, جس کا دل صاف نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی لوگ کیا کہہ رہے ہیں, ہاں وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ, بے شک ہم کیا ہیں, البتہ شک میں ہیں اس چیز سے جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے, طرف اس کے. مریب دل ٹھہرتا نہیں ہے, دن رات شک کے اندر ہے. اللہ اکبر. آگے حضرت کا جواب ہے, قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی منہ رحمۃ فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ. فرمایا حضرت نے, اے میری قوم کیا تم دیکھتے نہیں اگر میں ہوں اوپر واضح دلیل کے اپنے رب کی طرف سے, دلیل سے مراد جس سے توحید ثابت ہوتی ہے. آگے, اور دی اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمتن, رحمت دی, رحمت سے مراد نبوت اور ہدایت دی اس نے مجھے, سیدھا رستہ دیا. فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ,
پس کون میری مدد کرے گا اللہ سے ان عصیتہ، اگر میں اس اللہ کی نافرمانی کروں. ٹھیک ہے، کیا فرمانا چاہتا ہے میری قوم؟ بتلاؤ تو صحیح. میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل کے اوپر ہوں جس سے اللہ کی توحید ثابت ہوتی ہے، میری نبوت ثابت. اس نے مجھے اپنی طرف سے نبوت عطا کی، ہدایت عطا کی. تم کہتے ہو میں یہ مسئلہ توحید کو چھوڑ دوں، یہ مسئلے کی تبلیغ کرنا چھوڑ دوں، دعوت چھوڑ دوں، تبلیغ چھوڑ دوں، توحید والا مسئلہ چھوڑ دوں، تمہارے شکوک و شبہات کے پیچھے لگ جاؤں، جن کی عبادت تمہارے آباء و اجداد کرتے رہے ان کے پیچھے میں لگ جاؤں، شرک و بت پرستی کے اندر میں لگ جاؤں. اگر میں تمہارے شکوک و شبہات کے پیچھے لگ گیا، تمہارے رسم و رواج کے پیچھے لگ گیا، تو بتاؤ اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا اور اللہ مجھے عذاب بھیجے گا میرے اوپر. اور اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی، ہے تمہارے اندر جو مجھے اللہ کے عذاب سے چھڑا سکے، جو میری مدد کر سکے؟ ہے کوئی تمہارے اندر ایسا؟ دیکھو پیغمبر کی عاجزی کہ میں بھی اللہ کے آگے پھر کچھ نہیں کر سکتا. سمجھ آئی؟ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر کے اوپر اختیار ہے، طاقت ہے، اللہ سے ہر بات کو منوا لیتا ہے. لیکن حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام عاجزی انکساری دکھا رہے ہیں کہ میں بھی اللہ کے آگے عاجز آ جاؤں گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں گا. میں کبھی یہ کام نہیں. ہے تمہارے اندر، تمہارے معبودوں کے اندر کوئی طاقت و قوت ہو کہ مجھے اللہ کے عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے بچا لے؟ کوئی نہیں ہے. فما تزیدوننی غیر تقصیر. سبحان اللہ. فرمایا پس نہیں زیادہ کرتے تم مجھے. کس میں؟ اس مشورے میں. یہ جو تم مجھے مشورہ دے رہے ہو نا کہ ہمارے شکوک و شبہات، ہمارے پیچھے لگ جاؤ، چھوڑ تو اپنے اس کے یہ مسئلہ توحید کو. نہیں تم زیادہ کر رہے مجھے غیر تقصیر، اس مشورہ میں سوائے تباہی کے. یعنی تمہارا مشورہ میرے لیے سوائے تباہی کے کچھ نہیں ہے. ظالموں، مشورہ دے کے میری تباہی اور میرے نقصان کے اندر اضافہ کر رہی ہو تم سارے. معلوم ہوتا ہے جو بندہ مسئلہ توحید کو چھوڑے گا وہ اپنے نقصان کے اندر، اپنے بربادی کے اندر کیا کر رہا ہے؟ اضافہ ہی کر رہا ہے. یہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو جگہ دی ہے. قرآن کی بات میں کوئی شک ہے؟ یہاں سے مسئلہ واضح ہوتا ہے. دل میں بٹھا لو، جو اللہ کے مسئلہ توحید کو چھوڑے گا، نہیں اسے اپنے دل میں بسائے گا، نہیں اسے محبت کرے گا، نہیں پیار کرے گا، وہ اپنے نقصان میں اضافہ کر رہا ہے، اپنی بربادی میں اضافہ کر رہا ہے، اپنی جان کے اوپر ظلم کر رہا ہے. چاہے وہ مولوی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اپنے بارے میں کہے میں امام زین العابدین کے 36ویں اولاد میں سے ہوں، چاہے وہ کہے میں سید ہوں، چاہے کسی چیز کا دعویٰ کر لے، میں حضرت ہارون کی اولاد میں سے ہوں، میں حضرت موسیٰ کی اولاد میں سے ہوں، میں حضرت حسین، میرا نسب نامہ سیدھا حضرت علی سے ہو کے ابو بکر تک پہنچ جاتا ہے. سمجھ آ گئی؟ بیٹھے ہوئے ایسے مولوی. میرا نسب نامہ سیدھا حضرت فاطمہ تک جاتا ہے. میرا نسب نامہ ماں کی طرف سے حسین کی طرف ہے اور باپ کی طرف سے حضرت حسن کی طرف جاتا ہے. جو مرضی ہو مسئلہ توحید کو چھوڑے گا. حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی نظروں کے اندر وہ اپنا کیا کر رہا ہے؟ نقصان کر رہا ہے، وہ اپنا بیڑا غرق کر رہا ہے. فما تزیدوننی غیر تقصیر، نہیں تم زیادہ کرتے مجھے غیر تقصیر، سوائے تباہی کے. اللہ اکبر. آگے دیکھیں جی پھر کیا ہوا. حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام دن رات ان کو تبلیغ کرتے رہے، مناتے رہے، مسئلہ توحید کو مان لو. قوم نے کہا اچھا اگر تو اللہ کا نبی ہے نا، ہمیں کوئی نشانی دکھا، کوئی معجزہ دکھا. تو اللہ تعالیٰ کے آگے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی. یہ آیت کا ترجمہ دیکھیں پھر میں سمجھاتا ہوں. وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً، اور اے میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی ہے واسطے تمہارے نشانی. کس کی؟ میری نبوت کی. ٹھیک ہے، تم معجزہ طلب کرتے ہو، تم معجزہ طلب کرتے ہو، اور اے میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی واسطے تمہارے دلیل ہے، نشانی ہے میری نبوت کی. فَزُورُوهَا، پس چھوڑ دو اس اونٹنی کو. تأکل فی ارض اللہ، کھاتی پھرے یہ اللہ کی زمین میں. ولا تمسوها، اور نہ تم چھونا اس کو ساتھ برائی کے، برے نظر سے، برے ارادے سے اس کو ہاتھ نہیں لگانا. فیأخذکم عذاب قریب، پس پکڑ لے گا تم کو عذاب قریب. کا ترجمہ کروں گا فوری عذاب، کیونکہ عذاب جو ہوتا ہے اللہ کا عذاب وہ قریب ہوگا، اور قریب سے مراد جو چیز قریب ہوگی وہ فوری تمہیں چمٹ جائے گی. فوری عذاب سے میں تمہیں کیا کرتا، وہ فوری عذاب تمہیں پکڑ لے گا. قوم کے لوگوں نے کہا اگر تو اللہ کا واقعتاً سچا نبی ہے نا تو ہماری دلیل کوئی معجزہ پیش کر. حضرت نے اللہ کے آگے دعا کی کہ یا اللہ یہ ان کی فرمائشی معجزے کو، فرمائش جو کر رہے ہیں جس نشانی کو، یا اللہ اس کو پورا کر دے.
اللہ تعالیٰ نے انہوں نے یہی فرمائش کی تھی کہ یہ جو سامنے پہاڑ ہے نا، اگر تو واقعتاً اللہ کا نبی اپنے اللہ سے دعا کر، یہ جو سامنے پہاڑ ہے نا، اس پہاڑ سے اونٹنی نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے پتھر سے اونٹنی پیدا کر دی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، دلیل ہے کہ جس اللہ نے ایک بے جان مٹی سے تم کو پیدا کر دیا، وہ اللہ پتھر بے جان سے اونٹنی کو بھی پیدا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت صالح نے کہا یہ اونٹنی آ گئی اللہ کی تمہارے پاس، اب تم نے کیا کرنا ہے، یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، پانی جتنا مرضی پیے، تم نے اس کو کچھ نہیں کہنا، چھوڑ دو اس کو، بری نیت سے اس کو تم نے اب ہاتھ بھی نہیں لگا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھو، خدا کی قسم، اللہ نے صرف ان کی فرمائش ہی پوری نہیں کی، بس اونٹنی نکال گئی، اللہ نے اور آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ چلو اونٹنی تو نکال دی ہے، لیکن اس کو برائی سے ہاتھ نہیں لگانا ہے۔ اللہ نے کیا مفسرین تاریخ کے اندر، قرآن پاک کے اندر پڑھیں گے انشاءاللہ، آخری 10 پاروں کے اندر آئے گی، وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دن تمہارے لیے پانی پینے کا مقرر ہوگا اور ایک دن اس کے لیے ہوگا۔ صرف اونٹنی نکالی نہیں، اللہ نے اور زیادہ مصیبت کے اندر مبتلا کر دیا کہ ظالمو یہ لو، فرمائشی موضوع طلب کرتے ہو، یہ لو اور لے لو کام۔ کیا کیا حضرت صالح نے فرمایا یہ جو کنواں ہوگا نا، ایک دن یہ اللہ کی اونٹنی پانی پیے گی اس سے، اور ایک دن تمہارے جانور مویشی اور تم پانی سے سیراب ہوگے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سلسلہ کافی دن تک چلتا رہا۔ ان ظالموں نے حضرت کی چاہیے تو یہ تھا کہ جو ہی اللہ نے ان کا فرمائشی معجزہ پورا کیا، حضرت صالح پر ایمان لے آتے، یہ تو انہوں نے کام نہیں کیا۔ لیکن جو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو یہ کہا نا کہ ایک دن تمہاری باری ہوگی اور ایک دن اس کی باری ہوگی، اس کے اوپر چند دن تو وہ لگے رہے، پکے رہے، لیکن ان کو پھر یہ چکر جو تھا یہ کھٹکنے لگا، یہ سارا دماغ ان کا آؤٹ ہونے لگا، یہ کیا مسئلہ ہے، ایک دن یہ پوری اونٹنی، اور لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ اونٹنی جس دن اس کی باری ہوتی تھی، پورا دن قوم سمود کو اپنے دودھ سے ان کو سیراب کیا کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ ان ظالموں نے کیا کیا، یہ کنواں ہے، ایک دن اس کا اکیلی اونٹنی کا اور ایک دن ہمارا، یہ تو ہمارا نقصان ہے، کیوں نہ اس اونٹنی کو ختم کرو، مارو اس کو، کام ہی تمام کرو، ٹھیک ہے۔ یہ گویا اللہ کا جو فرمائشی معجزہ جو تھا اس کے اوپر استقامت نہ اختیار کر سکے، اور اللہ تعالیٰ کا تو یہ شروع سے یہ سنت ہے، یہ طریقہ ہے کہ جو فرمائشی معجزہ طلب کر کے بھی ایمان نہ لائے، نافرمانی کرے، اس کے اوپر پھر عذاب پکا فوری آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے حضرت صالح نے فرمایا وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، اور اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، واسطے تمہارے کیا ہے، نشانی ہے میری نبوت کی، اور اللہ کی قدرت کی بھی دلیل ہے، یہ نشانی ہے، فَزُورُوهَا، پس چھوڑ دو اس کو، کھاتی پھرے یہ اللہ کی زمین میں، تمہاری کھیتیوں سے نہیں، بلکہ جو جنگل کی گھاس ہوگی مباح، جو ہر کسی کے لیے جائز ہے، اسے کھائے گی یہ اونٹنی۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اچھا یہاں پہ صرف کھانے کا ذکر ہے، اگلی سورت غالباً سورت نمل کے اندر آئے گا، وہاں حضرت فرمائیں گے کہ ایک دن تمہارے لیے باری مقرر ہو رہی، ایک دن اس اونٹنی کے لیے ہوگی، ٹھیک ہے۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور نہ تم مس کرو اس کو، نہ تم اس کو چھوؤ ساتھ برائی کے، ٹھیک ہے۔ اگر تم نے برائی سے اس کو چھوا، برائی کا ہاتھ لگایا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، تو پکڑ لے گا تم کو فوری عذاب۔ سورۃ اعراف کے اندر عذاب علیم آیا، دردناک عذاب پکڑے گا تمہیں، ٹھیک ہے۔ سورۃ شعراء کے اندر ہے عذاب یوم عظیم، بڑے دن کا عذاب تمہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھو جی، اب ان ظالموں نے کیا کیا، وہ نہیں پکے رہ سکے، ٹھیک ہے، ایک دن یہ اونٹنی اور ایک دن ہم نہیں کام کر سکتے۔ فَعَقَرُوهَا، پس کاٹے اس کے پاؤں، انہوں نے کس کے پاؤں کاٹ ڈالے، اونٹنی کے کونچے پاؤں کیا کر دیے، کاٹ ڈالے، اور اونٹنی کو بھی انہوں نے ذبح کر دیا، مار دیا، اور مورخین نے لکھا اس کا گوشت بھی کھا لیا، انہوں نے ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ نشانی تھی نا، اللہ تعالیٰ کی کیا تھی، نشانی تھی یہ اونٹنی، اور یہ خصوصیت اپنے اندر کچھ نہ کچھ رکھتی تھی کہ ایک پہاڑ سے اللہ نے پیدا کر دیا، اور دودھ سے سیراب کرنا، واقعتاً یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی تھی۔ یہ اونٹنی اپنے اندر کوئی نہ کوئی خصوصیت رکھتی تھی۔ باقی اس بحث کے اندر پڑھنا یہ اونٹنی کو اللہ نے کیسے پیدا کیا، کہاں سے آئی، کدھر سے آئی، اس کا نسب کیا تھا، یہ قرآن ان ساری باتوں سے خاموش ہے۔ بعض لوگوں کو بڑی بری عادت ہوتی ہے کہ اس کی تہ کے اندر ضرور جانا ہے، جس کو قرآن خاموش ہے اس کی تہ کے یہ اونٹنی کہاں سے آئی، کیسے پیدا ہوگی، ہم نہیں کیسا مانتے، معجزات کا وہ انکار کرتے ہیں کہ ہماری عقل نہیں اس کو مانتی، ٹھیک ہے۔ جس طرح اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا نا کہ ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو کیا کر دیا، مسخر کر دیا، کہ جب حضرت داؤد زبور کی تلاوت کرتے تھے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، ساتھ ساتھ پہاڑ بھی کیا کرتے تھے، تسبیح بیان کرتے تھے،
بعض آج کل کے جو ہے نا پروفیسر جنہوں نے لکھی بھی ہے قرآن کی تفسیر، انہوں نے ایسے موقع کے اوپر آ کے ایسے معجزات کا انکار کیا. انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے، عقل نہیں مانتی. ظالمو تمہاری عقل بڑی ہے یا اللہ کا قرآن بڑا ہے؟ تمہاری عقل بڑی ہے یا اللہ کا کلام بڑا ہے؟ تمہاری عقل جس کو نہ مانے، تمہاری عقل کی رسائی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے کلام تک. تمہارے کیا مجال ہے کہ تم انکار کرو ایسی باتوں کا؟ ٹھیک ہے. دیکھیں جی آگے، فَعَقَرُوهَا پس کاٹ ڈالا انہوں نے اس کو. فَقَالَ حضرت صالح نے کیا فرمایا؟ تمتعوا بچو، بے ایمانو کیا کر دیا تم نے، اب فائدہ اٹھا لو، فی دارکم ثلاثۃ ایام اپنے گھروں میں 3 دن. ٹھیک ہے. اچھا انہوں نے کیا کیا؟ ایک تو ادھر سے اونٹنی کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا. ادھر سے انہوں نے یہ کیا کہ ہم حضرت صالح کو رات کو شب خون ماریں گے، اس کو بھی ختم کریں گے، اس کو. ٹھیک ہے. قرآن کے اندر سارا واقعہ سورۃ شعراء سورۃ نمل کے اندر اللہ نے وہاں فرمایا وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. شہر کے اندر 9 آدمی تھے. کتنے تھے؟ 9 آدمی تھے، پرلے درجے کے فسادی سے، اصلاح نہیں چاہتے تھے، فسادی تھے. انہوں نے کیا کیا؟ مشورہ کیا 9 بندوں نے، 9 بندوں نے بیٹھ کے مشورہ کیا. تقاسموا باللہ، اللہ کے نام کی قسمیں اٹھائیں بیٹھ کر سب نے کہ ہم رات کو صالح کے گھر پہ شب خون ماریں گے، اس کو ختم کر دیں گے، اور کل کو جب اس کے اہل آئیں گے ہمارے پاس، ہم کہیں گے کہ ہم تو نہیں جانتے، ہم اس کی ہلاکت کے وقت اس کے قریب نہیں تھے. انا لصادقون، بے شک البتہ ہم تو سچے ہیں، ہم تو سچ بول رہے ہیں. ادھر سے انہوں نے کیا کیا؟ اونٹنی کو بھی مار دیا. ادھر سے حضرت صالح علیہ السلام کو مارنے کی بھی کیا کر رہے ہیں؟ یہ سازشیں کر رہے ہیں، تدبیریں کر رہے ہیں. اور سورۃ اعراف کے اندر ہے کہ ان ظالموں نے پھر ایک اور کام کیا، یا صالح اتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، اگر تو واقعی اللہ کے رسولوں میں سے لے عذاب پھر ہمارے پاس، جس عذاب کو تو وعدہ دیتا ہے اگر سچوں میں سے آیا، کر لے مقابلہ ہمارے ساتھ. آخر کے اندر آ کر ہر قوم نے یوں ہی کہا یار پیغمبر کو لے عذاب، حضرت ہود کو بھی، حضرت نوح کو بھی جس طرح پڑھ کے آئے، فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے لے عذاب. حضرت صالح کو کہا اگر تو واقعی اللہ کے بھیجے ہوئے میں سے لے عذاب، جس عذاب کو تو ڈراوا دیتا ہے. کہ جو یہ کہا کہ حضرت صالح نے فرمایا کہ 3 دن تک اپنے گھروں میں بھی فائدہ اٹھا لو جتنا جی سکتے ہو، جتنی زندگی گزار سکتے. یہ دنیا کے یہ دیکھ لو اپنے پہاڑوں کو جو تم نے گھر بنائے ہوئے ہیں، اپنے مال دولت کو دیکھ لو، 3 دنوں کے اندر تم پر عذاب آ جائے گا. اللہ اکبر. حضرت صالح کے خلاف کیا کر رہے تھے؟ تدبیریں، سازشیں. رات کو کیا کریں گے؟ قسمیں اٹھا رہے ہیں، شب خون ماریں گے. اللہ نے سورۃ نمل میں فرمایا وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا. ہاں سبحان اللہ. وَمَكَرُوا مَكْرًا، ایک تدبیر میرے پیغمبر کے خلاف یہ زمین پہ چل رہے تھے جس کا میرے پیغمبر کو پتہ نہیں تھا، میرے پیغمبر صالح کو پتہ نہیں تھا، اور ایک تدبیر عرش کے اوپر میں چل رہا تھا ان کے خلاف. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور یہ اس تدبیر کو جانتے نہیں تھے. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہتر تدبیریں کرنے والا ہے. جس طرح میرا پیغمبر ان کی تدبیروں کو نہیں نہ جانتا تھا، اسی طرح میری تدبیروں کو یہ مشرک نہیں جانتے تھے کہ میں کیا ان کے خلاف تدبیر کرنا. واللہ خیر الماکرین، اللہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے. یہ نہیں تدبیر کر سکتے، اے اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، میرے پیغمبر کا مقابلہ کرنے نکلے ہیں، میں اپنے پیغمبر کی حفاظت کروں گا ان کے دشمنوں سے. حضرت فرمائے 3 دن تک فائدے اٹھا لو، 3 دنوں کے اندر تمہارے اوپر اللہ کا کیا آ جائے گا؟ عذاب آ جائے گا. علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی جنہوں نے لکھی، بہت زبردست کتاب ہے عربی کے اندر یہ کتاب ہے. انہوں نے فرمایا کہ ان کے اوپر جو عذاب کی سلسلہ شروع ہوا تھا، حضرت صالح نے فرمایا تھا، مورخین نے لکھا ہے کہ بدھ جمعرات جمعہ 3 دن تک یہ فائدہ اٹھا لو. جب حضرت نے یہ ان کو کہہ دیا بدھ جمعرات جمعہ یہ فائدہ اٹھا لو، ہفتے کے دن تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا. چنانچہ بدھ کو ان کے چہرے زرد ہونا شروع ہو گئے، یہ خوف کی پہلی علامت ہے. اور جمعرات کو ان کے سرخ ہونا شروع ہو گئے، اور جمعے والے دن سیاہ ہو گئے. ہفتے والے دن ٹھیک اللہ کا عذاب پہنچ گیا ان کے اوپر. اللہ اکبر. اچھا کیا فرمایا حضرت نے؟ فاقر ہوا، پس کاٹ ڈالا انہوں نے، کاٹ ڈالی انہوں نے کونچے. فقال تمتعوا، پس حضرت نے فرمایا فائدے اٹھا لو اپنے گھروں میں 3 دن تک. ذالک وعد غیر مکذوب، یہ وعدہ ہے نہیں ذرہ برابر جھوٹ. غیر مکذوب نہیں ہے جھوٹ ذرہ برابر بھی. کیوں؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ اپنے ارادے کے اندر ہیر پھیر نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کا عذاب آ جائے گا، پہنچنے والا ہے. اللہ اکبر.
فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا، پس جب آ گیا ہمارا حکم، اللہ کا عذاب آ گیا اس قوم کے اوپر بھی، نجینا صالحا، ہم نے نجات دی کس کو؟ سارے بولو کس کو؟ ہاں، حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے عذاب سے کیا دے دی؟ نجات دے دی۔ پیغمبر کا ذکر الگ کیا اور آگے والذین آمنوا معہ، پیغمبر کے صحابہ کا ذکر الگ کیا۔ 120 مورخین لکھتے ہیں 120 لوگ تھے حضرت صالح کے اوپر ایمان لائے تھے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ 1.5 لاکھ گھرانے، 1.5 لاکھ گھرانے، علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے، بہت بڑے مفسر ہیں یہ بھی، انہوں نے فرمایا 1.5 لاکھ گھرانے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے اللہ نے تباہ و برباد کر دیے تھے سارے۔ اور گھرانے کا انہوں نے لفظ ذکر کیا، گھرانوں کے اندر 5 6 7 افراد تو ہوتے ہیں، پتہ نہیں بندے کتنے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے نشانیاں طلب نہ کیا کرو میری امت کے لوگوں۔ وہ دیکھو قوم صالح نے اللہ سے نشانی طلب کی، اللہ نے اونٹنی نکال دی، لیکن انہوں نے اونٹنی کو کیا کر دیا؟ مار دیا، ٹھیک ہے۔ اور صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بچایا، ان میں سے ایک آدمی بچا تھا اس قوم میں سے، وہ بیت اللہ کی حدود حرم کے اندر تھا، اور جو ہی وہ بیت اللہ سے نکلا وہ بھی ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے صالح کو اور اس کے اوپر ایمان لانے والوں کو کیا دے دی؟ نجات دے دی۔ ایمان لانے والے بھی کوئی کم درجے کے نہیں، وہ صحابی، اور صحابی کا درجہ بھی ولی سے زیادہ۔ عقیدہ بناؤ کہ نبی جب مصیبت کے اندر پھنس جائے، ولی جب مصیبت کے اندر پھنس جائے تو اس کو بھی نجات دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، نہ کہ نبی، نہ کہ کوئی ولی۔ جس طرح اللہ فرما رہے ہیں، کل کے سبق میں بھی گزرا، حضرت ہود کو نجات اور اس کے اوپر ایمان لانے والوں کو نجات اللہ نے دی، حضرت صالح کو اور ان کے اوپر ایمان لانے والوں کو نجات بھی اللہ تعالیٰ نے دی۔ اللہ اکبر۔ برحمت منا، ان کے اعمال کے بل بوتے نا، ساتھ رحمت ہماری طرف سے، اپنی رحمت سے، ومن خزی یومئذ، اور اس دن کی رسوائی سے، رسوائی والا عذاب بھی تھا۔ اللہ اکبر۔ ان ربک هو القوی العزیز، بے شک تیرا رب وہ توانا ہے، ٹھیک کیا ہے؟ توانا، بڑا طاقتوں والا ہے، العزیز غالب ہے، طاقت والا ہے عذاب دینے میں، غالب ہے کہ عذاب سے اپنے پیغمبر کو اور اپنے ولیوں کو بچا لینے میں، ٹھیک ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ فَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، شرک کیا۔ الصَّيْحَةُ، کس نے؟ چنگھاڑ نے، یا دوسرا مطلب چیخنے۔ اچھا، قرآن پاک میں سورۃ اعراف میں یہ لفظ نہیں ہے الصَّيْحَةُ، وہاں لفظ ہے رجفہ، زلزلے نے، یہاں چیخنے۔ سورۃ حاقہ کے اندر طاغیہ، طاغیہ کا مطلب ہلاک کیا اس کو حد سے گزرنے والی نے۔ اس کے اندر مفسرین نے اس کو جوڑا کس طرح ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں پہلے ان کے اوپر آیا زلزلہ، اچھی طرح زلزلہ آیا، پھر اوپر سے نعرہ جبرائیل لگا، جبرائیل نے چیخ ماری، اور جب جبرائیل نے چیخ ماری ان کے دل، کلیجے، جگر سب کچھ پھٹ گیا، ان کے کان پھٹ گئے۔ ظاہری بات ہے فرشتے کی چیخ تھی، اور وہ بھی عذاب کے طور پہ آئی ان کے اوپر۔ اور طاغیہ سورۃ حاقہ کے اندر حد سے گزرنے والی، یہ ان دونوں چیزوں کے اوپر منطبق کر لو۔ طاغیہ زلزلہ حد سے گزرنے والا تھا، اور جو چیخ ماری وہ بھی کیا تھی؟ حد سے گزرنے والی تھی۔ پھر کیا ہو گیا؟ ان کا حال کیا ہو گیا؟ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پس ہو گئے وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے۔ اوندھے منہ پتہ کس کو کہتے ہیں؟ بندہ کبھی بے ہوش ہو نا، بے ہوش ہونے پر بعض اوقات وہ پیچھے کو گرتا ہے، زیادہ تر بندہ جب کھڑے کھڑے گرتا ہے تو پیچھے کو گرتا ہے، لیکن یہ کس طرح گرے؟ اللہ نے کھڑے کھڑے موت دی جب ان کو زلزلہ آیا، اوندھے منہ ایسے گھٹنوں کے بال نیچے گر پڑے گے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا؟ کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، اللہ نے فرمایا حالت ایسی ہوگی گویا کہ وہ نہیں رہے تھے وہ بیچ ان کے، ایسے بن گئے ظالم کے کہیں ان گھروں میں آباد ہی نہیں ہوئے تھے یہ، ٹھیک ہے، کبھی اپنے گھروں میں یہ آباد ہی نہیں ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے سفر پہ جا رہے تھے نا، رستے میں ان کی یہ بستی آئی، صحابہ کرام نے کنویں سے پانی بھرا، آٹا گوندا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ انہوں نے یہ کام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار، آپ نے فرمایا یہاں تو عذاب آیا تو قوم سمود کے اوپر، یہاں رکو نا، جلدی جلدی آگے چلو، کہیں اللہ کا عذاب ہمارے اوپر نہ آ جائے، ٹھیک، نکلو یہاں پہ۔ اللہ نے، یعنی ہمارے اسلام نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جس قوم کے،
یہ وادی محصر جب حج کے لیے ہم جاتے ہیں منا کے قریب آتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں بھی ٹھہرنے سے کیا کیا ہے؟ منع فرمایا ہے۔ جہاں عذاب والی جگہ ہوگی وہاں پر اسلام نے منع کیا ہے، وہاں پہ نہیں رکنا ہے، سمجھ آ گئی؟ اسی طرح قوم سمود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی بھی گروا دیا، آٹا بھی گروا دیا، سب کچھ گروا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلو جلدی جلدی اللہ سے استغفار کرتے ہوئے یہاں سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، گویا کہ وہ نہیں تھے اس کے اندر آباد ہونے والے، ٹھیک ہے، نہیں تھے، وہ نہیں رہے تھے وہ بیچ اس کے۔ الا، خبردار، بے شک، ان سمود کفروا ربهم، بے شک سمود نے انکار کیا اپنے رب کا، ٹھیک ہے۔ یہ پھر ہمیں خطاب ہو رہا ہے، آگاہ ہو جاؤ کہ قوم سمود نے اپنے رب سے کیا کیا؟ کفر کیا، انہوں نے کفر کیا، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ خوب سن لو، الا بعدا لثمود، خبردار دوری ہے سمود کے لیے، کس سے؟ رحمت سے دوری ہے، دارین میں، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی اللہ کی رحمت سے یہ دور کر دیے گئے ہیں۔ یعنی کفر کا خمیازہ ایسا ہوتا ہے کہ قوم سمود اللہ کی رحمت سے دور پھینک دی گئی تھی۔ کیا پھینک دی گئی؟ دور پھینک دی گئی، ایسی ہلاک ہوئی، اللہ نے فرمایا ان کا ہم نے نام و نشان تک مٹا دیا، گویا کہ تھے ہی نہیں وہ گھروں میں۔ یہ حضرت صالح کا قصہ پورا ہوا۔ اگلا قصہ جو ہے حضرت ابراہیم کا اور حضرت نوح علیہ السلام کا، یہ قصہ بھی بڑا زبردست اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور یہ علم غیب کی نفی فرمائیں گے اللہ تعالیٰ۔ ہفتے والے دن کوئی ناغہ نہ کرے خدا۔ جزاک اللہ جی، صدق اللہ العظیم۔